بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکی مدد سے اسرائیل اور ایران کے درمیان گھمسان کا رن پڑنے جا رہا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 1 اکتوبر کو جب ایران نے 180 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اسرائیل نے متنبع کیا تھا کہ وہ اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا، اور اب شنید ہے کہ اسرائیلی حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے اور امریکی ایئر فورس کے جنرل مکینزی کے مطابق ایران خطہ میں وہ واحد ملک ہے جس کے پاس تقریباً 3000 کے قریب خطرناک بیلسٹک میزائل بھی ہیں، اور اس بات کا اسرائیل کو بخوبی علم بھی ہے۔ بعض لیکڈ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اس مرتبہ ایران کی ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مراکز کے ساتھ ساتھ ایران کی تیل کی صنعت والے مراکز کو بھی نشانے پر رکھنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ ایران کا زمینی رقبہ بہت بڑا ہے اور ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی حتمی امر ہے کہ اسرائیل کے حملہ کے نتیجہ میں ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر بھی بہت بڑا حملہ کرے گا، اور ایران نے ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے رکھی ہے کہ اگر ایران کی تیل کی صنعت کو برباد کر دیا گیا تو ایران مشرق وسطیٰ میں تمام ملکوں کی تیل کی صنعت کی تنصیبات کو بھی تباہ کر دے گا، اور پھر دنیا میں تیل کا ایک بہت بڑا بحران بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے چند ممالک تقریباً 15 ملین بیرل تیل روزانہ پیدا کر کے دنیا بھر کو برآمد کرتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کا بنیادی مقصد اپنے ملک کو بچانا ہے، اور 1 اکتوبر کے روز ہونے والے ایرانی حملہ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسرائیل میں موجود فضائی دفاعی نظام جس میں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 1 اور ایرو 2، یہ جو فضائی دفاعی سسٹمز ہیں یہ کافی نہیں ہیں۔ چنانچہ اب امریکہ کا نیا دفاعی سسٹم تھاڈ THAAD ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یہ تھاڈ کا پورا نام ہے، تو یہ بھی اسرائیل کو پہنچا دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے 100 کے قریب امریکی فوجی ماہرین بھی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے پاس اس سسٹم کی 8 بیٹریاں یعنی یونٹس ہیں، جن میں سے ایک بیٹری اب 13 اکتوبر سے اسرائیل کو دی جا چکی ہے۔ یہ بیٹری ایک وقت میں 48 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تھاڈ سسٹم کے تحت بیلسٹک میزائل جب اپنے سفر کے آخری مرحلہ پر ہدف پر گرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اس سسٹم کے تحت فائر کر کے آنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے رومانیہ، سعودی عرب، UAE اور ترکی میں بھی سہولتیں تیار کر رکھی ہیں۔ چند سال قبل UAE میں اس کا ایک کامیاب جنگی تجربہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے فائر کیے جانے والے ایک ایرانی ساخت کے بیلسٹک میزائل کو اس سسٹم کے تحت تباہ کر دیا گیا تھا۔ قبل ازیں امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے امریکی فوجی مغربی ایشیا کے ایکٹیو وار زون کی سرزمین پر اپنے بوٹ نہیں رکھیں گے، لیکن لگتا ہے اب انہوں نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے، کیونکہ 100 فوجی جو ماہر ہیں تھاڈ سسٹم کے لیے وہ اس وقت ایکٹیو وار زون مغربی ایشیا یعنی اسرائیل میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکی عوام کے لیے صرف یہ بیان دیا گیا ہے کہ تھاڈ سسٹم صرف اسرائیل کو اس کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ایرانی حملہ کے نتیجہ میں تھاڈ پر مامور امریکی فوجی مارے جاتے ہیں تو پھر امریکی صدر کو یہ بہانہ بھی مل جائے گا کہ اب چونکہ امریکی افواج پر حملہ ہوا ہے اس لیے امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ جو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نومبر کے آغاز میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق صدر ٹرمپ
جب وہ صدر تھے انہوں نے اپنے دور میں اسرائیل کی بہت کھل کر مدد کی تھی۔ 2017 میں انہوں نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت کہا تھا اور امریکی سفارت خانے کو بھی اس شہر میں لے آئے تھے۔ اب صدر بائیڈن کو اس بات کا بخوبی علم ہے اور بہت ممکن ہے کہ اپنے اس تھاٹ کے اسرائیلی نواز قدم یا فیصلہ سے وہ امریکی یہودی لابی کو امریکی صدارتی انتخابات کے لیے کوئی اشارہ دینا چاہتے ہوں کہ ان کی پارٹی کی صدر بھی اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف امریکی عوام ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کے مخالف ہیں۔ اب اس نئے سسٹم کی دستیابی کے ساتھ امریکہ ایک قسم کا ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں ملوث ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کی تقریباً 40,000 افواج مشرق وسطیٰ کے درجن بھر ممالک میں اور اسی طرح علاقہ میں موجود مختلف سمندروں میں بحری جہازوں پر موجود ہیں، اور ایران نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ وہ ان امریکی افواج پر بھی حملے کر سکتا ہے۔ اب امریکی صدر کا صدارتی انتخاب جو کہ 1 ماہ سے بھی کم دنوں میں ہونے والا ہے، ایران کے ساتھ جنگ والا یہ قدم ایک بہت بڑا بلنڈر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس بلنڈر کے نتیجہ میں بہت ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی جیت ہو جائے اور بائیڈن پارٹی کی جو کاملا ہارس ہے وہ جیت نہ سکیں۔ یہ بہرحال صدر بائیڈن کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے یہ جو نیا قدم اٹھایا ہے، کیا اس قدم کے اٹھانے سے ان کی پارٹی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا انتخاب میں یا نہیں۔ اسی طرح ایران نے بھی یہ دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے تو وہ فوری طور پر پورے مشرق وسطیٰ میں موجود تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا دے گا۔ ابھی پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس وقت خلیج کے ممالک سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر سے تقریباً روزانہ 15 ملین بیرل تیل دنیا بھر میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ایران ان تنصیبات پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے اس وقت تک کی تازہ ترین صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں اب اگلے چند دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔